الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ ایک ہفتے کی مصروفیات کے بعد آج فراغت ہوئی ہے مصروفیات سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے تفسیری ویڈیو لے کر آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو اور اس کام کو دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ آئندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرکیف سورۃ الکہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ جب سورہ کہف کی شروعات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کی حیثیت، ویلیو اور مرتبے اور رتبے کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد دنیا کے فنا اور زوال کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ آیا،
اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت جو مکہ سے لے کر مدینے تک تھا اس کو بھی ذکر کیا، اس کی پیشین گوئی فرمائی۔ یعنی جس طرح اصحاب کہف یہ غار کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی عجیب طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں گے۔ اور آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اصحاب کہف نے دنیا کو لات ماری اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ریاضت و اطاعت کو اپنایا اور ان کو اپنے کام کے اندر فلاح و کامیابی و کامرانی بھی نصیب ہوئی، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک جماعت ایسی ہے جنہیں صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی دنیا کو لات ماری اور اللہ کی اطاعت و عبادت اور ریاضت کو اپنایا۔ لیکن حال یہ ہے کہ مکہ کے کچھ مشرکین، معاندین اور کافرین یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ اس اجمال کو اور اس کے بعد تفصیل کو حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں ناچیز یہ حقیر نقیب اجمل بھی آپ کے سامنے اسی تفسیر کو رکھ رہا ہے۔ بہرکیف ان آیات کے نزول کا سبب کیا ہوا، ان آیات کے نزول کی وجہ کیا بنی، اس کے متعلق مفسرین نے کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، عیینہ بن حسین فرازی مسلمان ہونے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو کہ ایک اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، اوڑھی ہوئی تھی، اور آپ کے بدن مبارک اور جسم مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس سے بدبو آ رہی تھی۔ عیینہ بن حسین نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان سے بدبو نہیں آتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے آپ کو گھن نہیں آتی ہے؟ ہم تو آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، پر ایمان لانے کو اس بات نے ہمیں منع کر رکھا ہے، ہمارے ایمان لانے کو یہ بات مانے ہیں کہ آپ ان بھکاریوں اور ان فقیروں کے ساتھ اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سردار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ کئی سارے لوگ، یعنی ہمارے جو ماتحت ہیں، جو ہمارے نیچے کام کرنے والے یا ہمارے حکم پر چلنے والے ہمارے تابع حضرات ہیں، وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ان سے الگ ہو جائیں، یا تو ان کو آپ اپنے پاس سے دور کر دیں، یا پھر یہ کریں کہ ان کی مجلس علیحدہ لگا لیں اور ہماری مجلس علیحدہ لگا لیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو عیینہ بن حسین فرازی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ٹھیک اسی طرح کی بات کی جس طرح کی انہوں نے بات کی۔ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا ہی تھا کہ یہ جو خواہ وہ
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یہ تو ہیں ہی ہمارے آدمی۔ تو ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ تھوڑا الگ مجلس میں بیٹھ جائیں اور یہ الگ مجلس میں آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو پہلے سے ہی مومن ہیں، یہ تو پہلے سے مسلمان ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اس طرح کا تقاضا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوا، کیونکہ یہ لوگ اصحاب کہف کی طرح زہد و قناعت اور صبر و استقامت میں اللہ اصحاب کہف کے ہی نمونہ تھے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے ان آیات کا نزول فرمایا۔ جب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، آج کی تلاوت کردہ آیات کے نزول کا سبب یہ واقعہ بنا ہے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے در منثور کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور علامہ بغوی نے بیان کیا، اور ابن مردویہ نے بیان کیا، اس طرح بول کر کے حضرت مولانا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب التفسیر المظہری کے اندر بیان کیا۔ بہرکیف تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، جو بات قرآن کے اندر کہی جا رہی ہے، یہ جو پیشین گوئی ہے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، وہ آپ کے رب کی کتاب میں سے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے رب کی کتاب میں سے یہ بات طے ہے تو لا مبدل لکلماتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کسی طرح کا کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ محال ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی جو آپ کے رب ہیں، آپ کے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، ان کی کتاب میں سے یہ بات ہے تو پھر اس کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور یاد رکھیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پناہ گاہ کہا ہے وہی پناہ گاہ آپ کو ملنے والا ہے۔ نمبر 2، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مومنین جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، جو لوگ کافرین میں اپنا نام درج کروا چکے ہیں، معاندین کی فہرست میں جن کا نام آ چکا ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کہا ماننے کو منع کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی کہ بھائی یہی حق ہے، اگر آپ کو ایمان لانا ہے تو ابو ذر غفاری کے ساتھ رہنا ہوگا، اگر آپ کو مومن بننا ہے تو صہیب کے ساتھ کی مجلس میں آپ کو آنا ہوگا، اسی مجلس میں بیٹھنا ہوگا جس میں صہیب بھی بیٹھے گا۔ اگر آپ کو واقعتاً ایمان لانا ہے تو جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی میں رہنا ہوگا۔ اگر مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ جو حق تو آ ہی چکا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی ضرر پہنچنے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ ہمارے ایمان لانے سے نہ رب کو کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہمارے ایمان نہ لانے سے رب کو کوئی نقصان ہوگا، اور اسی کے ضمن میں جو ایمان لے آئے ہیں اس کے انجام کو بھی بیان فرمایا، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں اس کے انجام کو بھی بیان فرمایا۔ بہرکیف یہ تو اجمال ہوگی۔ اب چلیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور جو وحی کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی کتاب میں سے آپ کی طرف، یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے
کہ یہ جو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اصحاب کہف ہی کی طرح اصحاب کہف کا نمونہ ہے زہد و قناعت اور صبر و استقامت میں، اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری و اطاعت میں اصحاب کہف کا نمونہ ہے۔ تو جو کہا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، آپ پڑھ کر سنائیے، آپ بیان کیجئے اس کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی کتاب سے آپ کی طرف، یعنی یہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ سنائیے، لا مبدل لکلماتی، جس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اصحاب کہف کے واقعات کا نزول نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے ناواقف تھے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعے کا نزول ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کچھ وحی اللہ کی طرف سے کی گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کیجئے، جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ثبوت ہے۔ یہ پروف ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نبی ہیں، آپ واقعتاً رسول خدا ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، جس کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب سے کیا ہے، ایسی کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا، ایسی کتاب سے وحی کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلنا چاہے اسے نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگرچہ اس کو بدلنے پر قادر ہے لیکن بدلیں گے نہیں، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر آپ کوئی پناہ گاہ نہیں چاہیں گے، پناہ گاہ ملیں گے۔ بعض مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس طرح اصحاب کہف جو ہے یہ ایک غار کے اندر آرام فرما تھے، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف جب ہجرت کریں گے تو یہ بھی حرا نامی پہاڑ کے اندر ایک غار ہوگی، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوں گے، اور دشمن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کریں گے تو جس طرح اصحاب کہف کا تعاقب کرنے کے باوجود وہ ہمت نہ کر سکے اس غار کے اندر جانے کی، تو اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں ہوں گے اس غار کے دہانے پر کفار اور دشمن معاندین و مشرکین آ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکیں گے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز بھی کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ نے جو غار آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہی آپ کا یہ پناہ گاہ ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کے اندر جو آگے آیت کے اندر حکم فرما رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، تلاوت کیجئے، اور ہو سکتا ہے اس کی بھی تلاوت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اس کی بھی تلاوت کیجئے جیسے اصحاب کہف کی تلاوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہاں دیکھیں جب کفار نے اور مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنی مجلس سے ہٹانے کا یا اپنی مجلس کے بدلنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اپیل کی اور ونتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ ان سے الگ نہیں ہوئیے گا، ان کو ہٹائیے گا نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ انہی کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو ہمیشہ انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ انہی کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل بھی جدا ہونا ہی نہیں ہے، مطلب اس طرح رہنا ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت ان کے ساتھ توجہ لگا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد فرماتے ہیں، ایک فرمان سناتے ہیں کہ
وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مجھے ان لوگ جن کے ساتھ میں، جن کی معیت میں رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے، چلو اگر ان کو نہیں ہٹاتے، اگر صرف یہ سوال آ رہا ہمارے ذہن کے اندر، صرف اتنا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق بعض صحابہ کے مجلس بدل دیتے، یعنی ان فقراء، یہ جو مساکین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، جو کہ حقیقی معنی میں غنی بھی یہی، مالدار بھی یہی ہیں، اگرچہ دنیا کے نظر میں یہ غریب مانے جاتے ہوں، یہ مفلس مانے جاتے ہوں، تو ان کو دوسری جگہ بدل دیتے، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو ایمان لانے کا موقع نصیب ہو جاتا، یہ کفار اور مشرکین بھی ایمان لے آتے۔ تو چونکہ اگرچہ ان کو دور نہیں کیا جاتا، ان کی جگہ بدل دی جاتی، تو ان کے اندر ایک امتیاز ہو جاتا، ایک افتراق ہوتا، جس سے یہ پتہ چل جاتا کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے اور یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، یعنی یہ کن کیٹیگری کے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ کن کیٹیگری کے لوگوں کی جماعت ہے، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دل شکنی ہوتی، دل تنگی ہوتی، آپ کا دل تنگ ہو جاتا، آپ حضرات کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے، کھٹا گھاٹ رکھیے، کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام، مراد وہ ہے جو لوگ صبح و شام اللہ کی عبادت، ریاضت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں، فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداۃ یریدون وجہ، اور ان کی کوئی غرض نہیں ہے عبادت سے، صرف اور صرف یہ غرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان صحابہ کرام سے، ان بوریا نشینوں سے، ان صوفی حضرات سے جو صوف کے اون کے جبے پہنا کرتے تھے، جن سے بدبو آتی تھی ان سے آپ کی آنکھیں نہ ہٹ پائیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا نا اون کے کپڑے، یہ صوف کہتے ہیں اون کو، اور ان کے جو جبے ہوا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے، یہ اون کے ہوا کرتے تھے۔ اسی سے صوفی، یہ صوفی حضرات جو نے اسی سے لیتے ہیں، یہ لفظ صوف کے کپڑے چونکہ پہنا کرتے تھے صوفی، اسی سے یہ لفظ صوفی مشہور ہو گیا ہے۔ بہرکیف کا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے، ہما وقت ان کے ساتھ آپ ان کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو چاہنے کے لیے، دنیاوی زندگی کو چاہنے کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول چاہیں گے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ ایک طرح سے یہ دنیاوی زینت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس کو الگ کر دیں یا ان کو ہٹا دیں، اور دھڑا دھڑ اسلام میں کئی سارے لوگ داخل ہو جائیں، یعنی مشرکین داخل ہو جائیں، اس سے اسلام کو ترقی ہوگی، یہ سوچ کر اس کو جو الگ کر دیں، تو یہ ایک طرح سے دنیاوی زندگی کے اندر یہ ہے کہ یہ زینت ہوگی کہ دیکھو ہم نے جو ہے ایسا کام کیا کہ دھڑا دھڑی آ گئے۔ تو یہ سوچ کر کے ان فقراء و مساکین کو، ان غربا کو، خواہ وہ اسلام لانے کے بعد اپنے مال کو انہوں نے قربان کر ڈالا ہو یا پہلے سے ہی غریب ہوں، کسی بھی طرح سے غریب ہوں، تو ان کو نہ ہٹائیں دنیاوی زندگی کو چاہتے ہوئے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی حکم دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ لوگ جن کے دل کو ہم نے گمراہ کر ڈالا ہے، جن کے دل کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کر ڈالا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہش کی، اپنے حرص کی، اپنی ہوا کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر چلتے ہیں، اور جن کا معاملہ، جن کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے، آپ ان کا کہا نہ مانیں۔ یعنی
عوینہ بن حسین کا کہا مت مانیں، امیہ بن خلف کا کہا نہ مانیں، بلکہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ مانیں۔ اور جہاں تک رہی بات اس کی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، نہیں ہٹائیں گے، ورنہ ہمیں اس بات کی یہ مانع ہے، یہ بات ہمیں روکتی ہے کہ ہم ان کے درمیان میں بیٹھیں یا ان کے ساتھ ہم یہ کریں، تو اس لیے ہم ایمان نہیں لا سکتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سنا دیجئے، قل الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر جاء الحق، جاء محذوف ہے، یعنی حق آ چکا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی اگر تم کو ایمان لانا ہے تو تم کو صہیب کے ساتھ ہی اس مجلس میں رہنا ہوگا، ابو ذر غفاری کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، سلمان فارسی کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہی حق آ چکا ہے، اگر ماننا ہے تو ٹھیک ہے، حق تو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، تم مت لاؤ، لیکن صہیب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، ابو ذر ہمارے ساتھ رہیں گے، بلال ہمارے ساتھ رہیں گے، بلال یہاں سے نہیں ہٹے گا، ان کی مجلسیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ تم کو ایمان لانا ہے لاؤ، ایمان نہیں لانا ہے مت لاؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ ایمان لاؤ گے تو فائدہ بھی تمہارا ہی ہوگا اور نہیں لاؤ گے تو نقصان بھی تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کے انجام کو بھی بیان کرتے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنی جان کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہوں گے۔ جب اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ ناانصافی کرنے والوں کے لیے ہم نے ایک آگ تیار کر رکھا ہے، جس کے قنات جو ہے، جس کے قنات نے ان کو پورے طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ قنات ایسی آڑ کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے گھیر لے، چاہے وہ دیوار کی شکل میں ہو، چاہے وہ ترپال کی شکل میں ہو، چاہے وہ خیمے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو اگر گھیر لیا جاتا ہے تو اس کو قنات کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے اور ناانصافوں کے لیے جو قنات کرنے والے ہیں، جو قناتیں کیے ہوئے ہیں، جس کے قنات نے ان کو سارے طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اور جب وہ اس کے اندر جائیں گے اور ان کو پانی پیاس لگے گی اور پانی کی فریاد کریں گے، مدد چاہیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے، بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسے پانی سے جو تانبے کے پگھلے ہوئے ہوں گے، تانبے ہوئے پگھلنے کی طرح۔ یہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا تیل کی تلچھٹ کی طرح، یہ دونوں معنی حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ان کے علاوہ اکثر مفسرین نے، جیسے مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے التفسیر المظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ تلچھٹ سے ہی ترجمہ کرتے ہیں، پگھلے ہوئے تانبے کی نہیں کرتے ہیں۔ بہرکیف بئس الشراب حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان جہنمیوں کا جب وہ پانی دیا جائے گا تو جیسے وہ اس طرح کریں گے تو ان کے چہروں کے کھالیں گر پڑیں گے اور ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گے۔ تاخیر میں کہا بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا بری پینے کی چیز ہے اور کیا بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ تو جو ہوگا یعنی جن کو آگ جن کے لیے تیار کر رکھی ہے اور ان کے اندر ان کو ایسے پانی پلائے جائیں گے جس کے پینے کے بعد ان کا چہرہ جھلس کر رہ جائے گا اور حدیث طیبہ کے مطابق ان کے چہرے سے کھالیں گریں گے۔ یہ تو انجام ان کا تھا جو فمن شاء فلیکفر، یعنی جو چاہے ایمان نہ لائے، جو انکار کرنے والے ہیں، لیکن جو لوگ اقرار کرنے والے ہیں، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ان کو بیان فرماتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں
اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ جو لوگ جتنا بہتر عمل کرے گا، جتنا اچھا عمل کرے گا، ان کو اتنا ہی بہترین بدلہ دیا جائے گا، اتنا ہی بہترین انہیں معاوضہ دیا جائے گا۔ اور معاوضے میں کیا ہوگا؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، وہ بھی ہمیشگی کے باغات ہوں گے، ہمیشگی کے باغات ہوں گے۔ یعنی ایک بار چلے گئے تو بس وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن رہ لیا اور پھر اس کے بعد بھائی چلو نکلو اب دوسرے لوگ آئیں گے، نہیں، دوسرے کو آنے کو موقع دو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ اگر جنت میں چلے گئے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نہریں اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو جو ہے وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے بادشاہوں والی۔ یعنی پرانے زمانے کے اندر بادشاہ بھی سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، تو یہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو 3 طرح کا کنگن پہنایا جائے گا، ایک سونے کے کنگن، ایک چاندی کے کنگن، اور اسی طرح سے ایک موتی کا کنگن۔ اس طرح کی بھی روایت آتی ہے، اور ان روایات کو التفسیر المظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے کہا اب یہاں پر یہ جو ہے، اور یہ جو سونے کے کنگن یہ دنیا کے اندر حرام ہے مردوں کے لیے، آخرت کے اندر جنت کے اندر حرام نہیں ہے۔ جنت کے اندر تو یہ حکم لاگو ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر تو اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ البتہ مرد جو حضرات جو ہیں وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر لکھا کہ 4.5 گرام کی انگوٹھی ہو، اس سے زائد کا وزن نہ ہو تو یہ پہن سکتا ہے۔ البتہ عورتیں یہاں سونے کے زیورات بھی پہن سکتی ہیں، چاندی کے زیورات بھی پہن سکتے ہیں، جتنا چاہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت حیثیت دی ہے اس کے اعتبار سے جتنا چاہے پہن سکتی ہیں عورتیں۔ البتہ مرد صرف اور صرف چاندی کی ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور وہ بھی 4.5 گرام، اس کے علاوہ سونے وغیرہ کے زیورات مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ لوگ وہاں دبیز ریشم کے کپڑے اور باریک ریشم کے کپڑے کے، یہاں دبیز سے مراد مستحکم، مضبوط اور اعلیٰ کوالٹی، اور اسی طرح باریک کپڑے جو سبز رنگ کے وہ پہنیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور جب پہننے کی بات آئے کپڑے کی تو کپڑا خود پہنے گا، تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کیا، عام طور پہ انسان کپڑا خود ہی پہنتا ہے، اسی لیے کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ، کہ وہ لوگ سبز رنگ کے کپڑے، سبز رنگ کے دبیز اور باریک ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ اور چونکہ زیورات جو عام طور پر پہنایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر مجہول کے صیغے کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر کہا متکئین علی الارائک، متکئین فیہا علی الارائک، آخرت کے اندر جب انہیں جنت عطا کی جائے گی نیک عمل کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو، تو اس جنت کے اندر مسہریوں پر، چھپر کھٹوں پر اور مسیریوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو جس طرح مشرکین کے متعلق اور جس طرح کافرین کے متعلق بئس الشراب، کیا ہی بری چیز پینے کی ہے اور کیا ہی بری چیز ٹھکانہ ہے رہنے کا، تو اسی طرح یہاں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے نیک عمل کا، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ بہرکیف ان تمام باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر اچھی طرح بٹھائیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر خوب عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، ان کے کلمات کو بدلنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ان کو چھوڑ کر ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے،
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اور آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ ہٹیں آپ کی آنکھیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور نہ کہا مانیں آپ اس شخص کی جن کو ہم نے ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، اور جنہوں نے پیروی کی اپنے خواہش کی، اور جن کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ وقل الحق من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے ایمان لائے۔ ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے انکار کرے، کفر کرے، کافر بنے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، یقیناً ہم نے ناانصافوں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جن کے قناد نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ مدد چاہیں گے تو مدد کی جائے گی ایسے پانی سے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو، ان کے چہروں کو جھلس دے۔ بئس الشراب، کیا ہی بری پینے کی چیز ہے، اور وساءت مرتفقا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتے ہیں جنہوں نے خوب اچھا کام کیا۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جن کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان باغات میں ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، وہ سبز رنگ کے کپڑے موٹے باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ باغات کے اندر، وہ جنت کے اندر مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔